بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأقول سيف الله بن غوث محمد أخبرنا الشيخ المحدث بزمانه المحقق بعصره الوحيد بدهره المتمسك بمنهج سلفه العامل بعلمه المشهور بورعه الماهر بأسماء الرجال العلام غلام مصطفى ظهير الأمنفوري. قال أخبرنا الشيخ محمد يعقوب القرشي الهاشمي. قال أخبرنا الشيخ محمد إسماعيل بن إبراهيم السلفي. قال أخبرنا الشيخ الإمام الحافظ عبد المنان الوزير آبادي. قال أخبرنا المحدث شيخ الكل السيد نذير حسين الدهلوي. قال أخبرنا الشيخ محمد إسحاق الدهلوي. قال أخبرنا الشيخ محمد عبد العزيز الدهلوي. قال أخبرنا أبي الشيخ أحمد بن عبد الرحيم المعروف بشهولي الله المحدث الدهلوي. قال أخبرنا الشيخ محمد بن إبراهيم الكردي. قال أخبرنا الشيخ والدي إبراهيم الكردي. قال أخبرنا الشيخ أحمد الكشاشي. قال أخبرنا الشيخ أحمد بن عبد القدوس الشناوي. قال أخبرنا الشيخ محمد بن أحمد الرملي. قال أخبرنا الشيخ أحمد زكريا بن محمد الأنصاري. قال أخبرنا الشيخ الإمام الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني. قال أخبرنا الشيخ إبراهيم بن أحمد التنوخي. قال أخبرنا الشيخ أبو العباس أحمد بن أبي طالب الحجار. قال أخبرنا الشيخ السراج الحسين بن مبارك الزبيدي عن الشيخ عبد الأول السدزي الهروي. عن الشيخ عبد الرحمن مظفر الداودي. عن الشيخ عبد الله بن أحمد التنوخي. عن الشيخ محمد بن يوسف الفرابري. عن أمير المؤمنين في الحديث الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي. باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. قال حدثني أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بارك الله فيك، نفع الله بك وفتح الله عليك وجعلك من العلماء العاملين وزملائك وإخوانك المشاركين معك. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع۔ فضیلت مآب علماء کرام، شیوخ الحدیث، دعات، خطباء، مدرسین گرامی منزلت، بالخصوص محدث زمان علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر حفظہ اللہ اور خطیب دل پذیر اور ترجمان مسلک اہل حدیث اور داعی توحید و سنت علامہ سید سبطین شاہ صاحب، اور عزت مآب اعیان جماعت، احباب کرام، تمام شرکائے مجلس، حضرات گرامی، اور وہ عزیز القدر طالبین علوم نبوت جو اس سال انتظامی تعلیم کا مرحلہ مکمل کر رہے ہیں، اور انہوں نے صحیح بخاری کا درس لیا ہے اپنے وقت کے نامور محدث کے سامنے زانو تلمذ تہ کر کے۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس جامعہ کو جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے منسوب ہے، جامعۃ الامام بخاری، اللہ رب العزت اس کو برکت عطا فرمائے، اور جتنی عظیم اس کی نسبت ہے اسی عظمت کے حساب سے اللہ رب العزت اس کو اس مشن اور منہج کی خدمت، احیاء اور اشاعت کی توفیق عطا فرمائے، جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو امیر المومنین فی الحدیث تھے اپنے وقت میں، اور محدثین کی جماعت اصحاب الحدیث اور مسلک اہل حدیث کے پیرو، عوام اور خواص اور علماء اہل حدیث، جن کی زندگی کا مشن یہ ہے کہ دنیا کے اندر اللہ کا وہ دین قائم ہو اور اللہ رب العزت کی وہ شریعت لوگوں کی زندگی کا حصہ بن جائے، اور لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی سنت اور اللہ رب العزت کی ہدایات، اس کے قرآن اور اس کی نازل کردہ حکمت کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ اس مشن کے اندر یہ جامعہ عظیم الشان خدمات سر انجام دے، اور اللہ رب العزت اس کو مزید برکت، ترقی اور توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، یہ موقع بڑا مبارک بھی ہوتا ہے اور نازک بھی ہوتا ہے، بابرکت اس اعتبار سے کہ یہ علم، ذکر اور ایسی مجلس ہوتی ہے جس پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، اللہ کی طرف سے سکینت و اطمینان کا نزول ہوتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کی عظمت کی وجہ سے اس کو اپنے جلوں میں لے لیتے ہیں، اور یہاں اللہ کا نام آتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہوتی ہے، اور اللہ کا پیغام اور اللہ رب العزت کی باتیں اور اللہ کے رسول کی باتیں ذکر کی جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت اس پر خوش ہو کر اپنے درباری فرشتوں میں اس مجلس کے اندر بیٹھنے والے
اپنے بندوں پر فخر فرماتے ہیں۔ یہ بڑی بابرکت مجلس ہے۔ اللہ رب العزت اس مجلس کے شرکاء پر فخر کرتے ہیں، اور جو لینے کے لیے وہ آئے ہیں اللہ رب العزت اس سے ان کی جھولیاں بھر دیتے ہیں۔ بلکہ یہ ایسی بابرکت مجلس ہے، کوئی راہ چلتا دیکھ کر اگر اس مجلس میں بیٹھ جائے، بے شک وہ گناہوں سے نتھڑا ہوا ہی کیوں نہ ہو، تو اللہ رب العزت اس کی بھی لاج رکھ لیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث جو بڑی ہی عظیم الشان اور بہت ہی ایمان افروز اور یقین آفرین حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے، فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس ساری مجلس والوں کو جو یہ مانگتے تھے دے دیا اور میں نے انہیں بخش بھی دیا، تو ایک فرشتہ یہ کہتا ہے کہ یا اللہ ان میں تو ایک آدمی ایسا بھی ہے کثیر الخطا، وہ بہت زیادہ غلطیاں کرنے والا، گناہوں سے نتھڑا ہوا ہے، اور وہ آیا بھی اس لیے نہیں تھا کہ میں یہاں سے کچھ حاصل کر کے جاؤں، وہ تو راہ چلتے ہوئے بیٹھ گیا کہ بیٹھے ہوئے میں بھی بیٹھ جاؤں۔ فرمایا یہ ایسے خوش نصیب ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہے گا، ان کی وجہ سے میں نے اس کو بھی بخش دیا۔ یہ ایسی بابرکت مجلس ہے جس میں میرے گرامی قدر احباب آپ تشریف فرما ہیں، لیکن نزاکت اس کی یہ ہے کہ بزم میں اہل نظر بھی ہیں، تماشائی بھی ہیں۔ ماشاءاللہ علماء، شیوخ الحدیث، محققین، فضلاء میرے دائیں بائیں، اور گستاخی یہ سچی بات ہے وہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ حضرات بھی موجود ہیں، اور کچھ وہ حضرات بھی موجود ہیں کہ اگر علمی بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ شاہ جی کیوں لا دیتا جائے، وہ نہیں ہے۔ ماشاءاللہ آپ نے تربیت کی ہوئی ہے ان کی، تو اس کی نزاکت کے اعتبار سے میں وہ باتیں تو نہیں کروں گا جو شیخ الحدیث صاحب کرتے ہیں اپنے علمی اور تحقیقی دروس کے اندر، لیکن میں موقع کی مناسبت سے کچھ ضروری باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، امید ہے آپ توجہ فرمائیں گے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ حضرات یہ جامعہ دینی علم کی جامعہ ہے، اور دینی علم وحی کا علم ہے۔ یہ وہ علم ہے جو وحی کی صورت میں اللہ رب العزت نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے نازل فرمایا ہے، اور انبیاء و رسل علیہم الصلاۃ والسلام کے ذریعے اللہ رب العزت نے یہ علم انسانوں تک پہنچایا ہے، اور ان انبیاء و رسل نے اپنے اپنے زمانے میں اس علم کو پہنچایا بھی ہے اور اس پر عمل کر کے لوگوں کو دکھایا بھی ہے کہ اس علم کے مطابق عمل کیسے کیا جاتا ہے۔ اور یہ انبیاء و رسل کا سلسلہ اللہ رب العزت نے سید الاولین والآخرین، خاتم الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر مکمل فرما کے آئندہ کے لیے اسے بند کر دیا کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ علم اللہ رب العزت نے اس طرح پہنچایا کہ جتنا پہلے نبیوں تک متفرق طور پہ آتا رہا اور انہیں جدا جدا مختلف زمانوں میں ملتا رہا، اللہ رب العزت نے وہ سارا اکٹھا کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب و حکمت اور قرآن و سنت کی صورت میں عطا فرما دیا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی سنت، آپ کا اسوہ، آپ کی حیات طیبہ، آپ کے شب و روز، آپ کے اعمال و افعال، حرکات و سکنات، جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے تھا، اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے نبی اور رسول بنا کے بھیجا ہے، سارے زمانوں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے، بلکہ جنوں اور انسانوں کے لیے اللہ نے انہیں نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ شکریہ۔ تو اللہ رب العزت نے
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو قیامت تک کے لیے قائم رکھا ہوا ہے کہ وہ قیامت تک اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم عطا فرمایا کتاب و حکمت کی صورت میں، قرآن و سنت کی صورت میں، اللہ رب العزت نے اس علم کو بھی محفوظ کر دیا، اور اس علم پر جو عمل کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کی صورت میں، اپنی سیرت کی صورت میں، اپنے تقریرات کی صورت میں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کے اوپر عمل کیا ہے، اس کو اپنی زندگی کے اندر برت کے دکھایا ہے، اس کے مطابق چل کے لوگوں کو بتایا ہے کہ اس علم کو ایسے زندگی کا حصہ بنایا جا سکتا ہے، اللہ رب العزت نے اس علم کی حفاظت کے ساتھ اس عمل کو بھی محفوظ کر دیا ہے۔ یہ عمل بھی محفوظ ہے، کیوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول ہیں۔ جس طرح وہ صحابہ کے زمانے میں نبی اور رسول تھے، اور صحابہ کے سامنے اللہ کا قرآن بھی موجود تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی حکمت بھی موجود تھی، تو آج کے جو مسلمان ہیں بلکہ سارے انسان ہیں، ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اللہ کے رسول ہیں جس طرح ان کے لیے تھے، اور اللہ رب العزت نے اس قرآن کو بھی محفوظ فرمایا ہوا ہے اور اس حکمت کو بھی محفوظ فرمایا ہوا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ کتاب و حکمت آپ پر نازل فرمائی ہے، اور مسلمانوں کو بھی مخاطب کر کے فرمایا تھا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور یاد رکھو اللہ کی اس نعمت کو کہ اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کامل و اکمل ہادی یہ تمہیں نصیب فرمایا ہے، وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور اللہ رب العزت نے جو کتاب و حکمت تم پر نازل فرمائی ہے، تو یہ خطاب اس دور کے مسلمانوں کے لیے بھی تھا، اور آج کے دور کے مسلمانوں کے لیے بھی یہ اسی طرح خطاب ہے، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، یہ ہر اس شخص کے لیے خطاب ہے جس تک قرآن پہنچے گا۔ میری بات پہ ذرا غور کیجئے کہ یہ بات نہیں ہے کہ یہ صرف ان لوگوں سے خطاب تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، جب تک قرآن دنیا میں موجود ہے ہر اس انسان کے لیے یہ خطاب ہے، جو مسلمان ہے اسے قرآن کو پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، اور جو مسلمان ہیں ان کا یہ فرض ہے کہ پوری دنیا تک اللہ کے اس پیغام کو پہنچانا چاہیے، مسلمان امت کا یہ فرض ہے، اور اللہ رب العزت نے اسے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ایک مزید فضل اور انعام یہ فرمایا ہے کہ جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو اور آپ کی سیرت کو محفوظ فرمایا، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جن کی سیرت اور جن کی زندگیوں کو اللہ رب العزت نے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دے دیا کہ میں ان سے راضی ہوں، ان کا طرز عمل وہ ہے جو میرا پسندیدہ ہے، دین بھی میں نے انہیں وہ دیا ہے، رضیت لکم الاسلام دینا، جو میرا پسندیدہ دین ہے، اور انہوں نے اپنی زندگیوں کے اندر اس دین پہ چل کے مجھے اس طرح راضی کیا ہے کہ میں نے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ بھی ان کو دے دیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کی زندگیوں کو بھی محفوظ کر دیا ہے۔ یہ اس دور میں صحابہ کرام، خلفائے راشدین اور مہاجرین اور انصار، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار اور جانثار، انہوں نے جو زندگی کے اندر اس دین کے اوپر عمل کیا، اللہ رب العزت نے اپنی رضا کی مہر لگا کے اس کو آنے والے زمانوں کے لیے نمونہ بنا دیا کہ اب تم نے اس طرح اس دین کے اوپر عمل کرنا ہے جس طرح صحابہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر عمل کیا تھا، اسی طرح صحابہ کی طرح تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اوپر عمل کرنا ہے، جو انہوں نے کیا اس کو اپنانا ہے، جو انہوں نے کہا ہے اس کو ماننا ہے، اور جو انہوں نے پیش کیا اس کو قبول کرنا ہے۔ صحابہ اسی طرح کرتے تھے، اور بعد میں آنے والوں کو بھی یہی طریقہ اپنانا ہوگا اور اسی طرح ماننا ہوگا۔ صحابہ کے درمیان کوئی گروہ بندیاں نہیں تھی، کوئی فرقے نہیں تھے، کوئی ایسی تقسیم نہیں تھی کہ کوئی یہ مانتے ہو یہ نہ مانتا ہو، یہ سارے
فرقے اور یہ گروہ بندیاں اور یہ دھڑے بندیاں اور یہ تقسیمات بعد میں پیدا ہوئے ہیں. صحابہ کرام متفق تھے اس بات کے اوپر کہ ہم نے اللہ کے قرآن کی پیروی کرنی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، آپ کی ہدی اور آپ کی سیرت اور آپ کی سنت کی پیروی کرنی ہے. اور اللہ رب العزت نے اس کو بھی محفوظ کر دیا، احادیث کی شکل میں، آثار کی شکل میں اللہ رب العزت نے یہ سارا کچھ محفوظ کر دیا. اور اللہ درجات بلند فرمائے محدثین کے، جنہوں نے ان چیزوں کو محفوظ کرنے کے لیے اپنی ساری زندگیاں لگا دیں. اور اللہ رب العزت نے جہاں نظری طور پر، علمی طور پر، فکری طور پر، تھیوری کے اعتبار سے قرآن اور حدیث کو، علم وحی کو محفوظ کیا ہوا ہے، وہاں اللہ رب العزت نے پریکٹیکلی جو قرآن اور حدیث کے اوپر عمل تھا صحابہ کا اور تابعین کا، خیر القرون کا، اس کو بھی اللہ رب العزت نے محفوظ کیا ہوا ہے. اور یہ بھی ہمارے پاس الحمدللہ پوری صحت کے ساتھ اور پورے استناد کے ساتھ اور پورے وثوق اور اعتماد کے ساتھ یہ محفوظ ہے. ہم دیکھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں کہ اس دین کے اوپر قرون الخیر کے اندر عمل کیسے کیا گیا تھا. اور حضرات گرامی، یہاں ایک اور بات بھی ذرا ذہن میں رکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی ہے کہ یہ دین پر عمل کرنے والے قرون خیر میں میرے صحابہ اور صحابہ کے شاگرد تابعین اور تابعین کے شاگرد اتباع التابعین اور ان کے شاگرد تبع الاتباع، یہ جو قرون الخیر کے مبارک لوگ ہیں، یہ جس طرح دین کے اوپر عمل کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ میری امت کے اندر ایک گروہ، ایک جماعت، ایک ایسا طبقہ موجود رہے گا جو اسی طرح دین کے اوپر عمل کرتا رہے گا، قیامت تک کوئی ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا. اور پوچھنے والوں نے پوچھا کہ وہ کون ہیں جو اسی طرح دین کے اوپر عمل کریں گے جس طرح صحابہ نے کیا تھا، جس طرح تابعین نے کیا تھا، جس طرح اتباع التابعین نے کیا تھا، جس طرح تبع الاتباع نے کیا تھا. تو سارے محدثین کا جواب یہی ہے. علی بن مدینی کا بھی یہ جواب ہے، احمد بن حنبل کا بھی یہ جواب ہے، یحییٰ بن معین کا بھی یہ جواب ہے کہ اگر یہ اہل الحدیث نہیں ہے، یہ اصحاب الحدیث نہیں ہے، تو پھر دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. یہ جماعت اللہ رب العزت نے قائم رکھی ہوئی ہے، یہ موجود ہے. یہ اپنے عمل کے ساتھ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم اسی طرح قرآن اور حدیث پہ عمل کرنے والے ہیں جیسے صحابہ کرتے تھے. اور صحابہ کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت تھے، وہی الجماع. وہ جماعت تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کے امام الانبیاء تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہمیں کیا حکم دیا ہے؟ ہمیں بھی یہی حکم دیا ہے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو، علیکم بالجماع، تم نے بھی اپنے آپ کو اسی جماعت کے ساتھ شامل کرنا ہے. ہماری جماعت وہی جماعت ہے، صحابہ کی جماعت، تابعین کی جماعت، یہ ہماری جماعت ہے. تو یہ جماعت امت کے اندر کبھی تھوڑے، کبھی زیادہ، کبھی مشکلات کا شکار اور کبھی الحمدللہ آسانی اور راحت کے ساتھ یہ اپنا مشن جاری رکھے ہوئے ہیں. یہ لوگ موجود ہیں. تو دین الحمدللہ اللہ رب العزت نے محفوظ رکھا ہوا ہے، علمی اور فکری اعتبار سے بھی، اور عملی اور زندگی کے اندر معمول بہی ہونے کے اعتبار سے بھی اللہ رب العزت نے اس دین کو محفوظ رکھا ہوا ہے. یہ تو اللہ کا انتظام ہے، اور اس نے یہ کیا ہے کہ اس نے اس کی ذمہ داری لی ہوئی ہے. اللہ رب العزت نے ذمہ داری لی ہوئی ہے. کیا؟ سورۃ اللیل کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّ عَلَيْنَا لَلْہُدَىٰ، اِنَّ عَلَيْنَا لَلْہُدَىٰ، پیدا بھی ہم نے کیا ہے اور رہنمائی کرنا بھی ہمارا کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. انسانوں کی رہنمائی کا اللہ رب العزت نے انتظام فرمایا ہوا ہے. بلکہ اللہ رب العزت نے پوچھا، سورہ یونس کے اندر آیت کریمہ ہے، هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، کوئی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کر سکے؟ حق کی طرف رہنمائی وہی کر سکتا ہے جسے حق کا علم ہو، اور اس کو ایسا علم ہو کہ اس کے علم کے اندر نہ کوئی شبہ ہے نہ کوئی خطا ہے. ایسے حق کو جاننے والا وہ وہی ہے جو خود الحق ہے، اور اس کا علم بھی حق ہے، اور اس کا فرمان اور اس کی خبر بھی الحق ہے، اور وہ اللہ ہے. اللہم انت الحق ووعدک الحق وقولک الحق ولقاؤک حق. وہ سراسر حق ہے. ان اللہ والحق، اللہ حق ہے، اور
حق کا اظہار کرنا، حق کا ابلاغ کرنا اس نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ تو یہ ہدایت اللہ رب العزت نے دینی تھی اور دی ہے، اور یہ محفوظ ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ہادی بنا کر بھیجا ہے۔ انک لتہدی الی صراط مستقیم، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت و رہنمائی ہے، اپنے فرامین کے ذریعے، اپنی تبیین و تشریح کے ذریعے، اپنی اللہ اکبر اپنے عمل کے ذریعے، اور اپنی سیرت اور اپنی زندگی اور اپنے کردار کے ذریعے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی رہنمائی کی ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ صراط مستقیم پہ گامزن ہیں اور لوگوں کی رہنمائی بھی صراط مستقیم کی طرف کر رہے ہیں۔ تو جب ان کی رسالت آج قائم ہے تو ان کی ہدایت دنیا سے مٹ جائے گی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے اسے محفوظ رکھا ہوا ہے، یہ الحمدللہ محفوظ ہے، یہ موجود ہے، قرآن بھی محفوظ ہے اور حدیث بھی محفوظ ہے۔ اور یہ بیچارے جو کہتے ہیں صرف قرآن ہی نہیں اور صرف حدیث ہی نہیں ہے، ان کے ستم اور ان کی جہالتوں کا تختہ مشق، ان کے ظلم، ان کے ستم اور ان کی جہالتوں اور ان کی خباستوں کا، صرف جہالت ہی نہیں ہے، خباست بھی ہے، ان کی خباستوں کا تختہ مشق صرف حدیث ہی نہیں ہے، انہوں نے قرآن کو بھی نہیں چھوڑا۔ اور یہ بات بہت دور نکل جائے گی اگر اسی طرف بات کا رخ مڑ گیا، تو اس لیے میں صرف اشارہ کرتا ہوں۔ اصل سازش یہ ہے کہ اس امت کو اس دین سے توڑ دیا جائے اور کاٹ دیا جائے اور ہٹا دیا جائے اور منحرف کر دیا جائے، جیسے ان کے پاس دین نہیں رہا جو اس سے پہلے تھے، وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس بھی دین نہ رہے۔ اور اس کے لیے جو سازشیں کی گئی ہیں، کبھی استشراق کے نام پر، کبھی تحقیق کے نام پر، اور کبھی جدید تعلیم کے نام پر، اور کبھی ماڈرنزم کے نام پر، اور کبھی انلائٹنمنٹ کے نام پر، روشن خیالی کے نام پر، اور کبھی جدیدیت کے نام پر جو سازشیں کی گئی ہیں، یہ ایک بہت ہی خطرناک اور بہت ہی سیاہ باب ہے ہماری تاریخ کا، کہ کس طرح لوگ جو ہے وہ ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں اور ان کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں اور امت کو اس دین سے بیگانہ کر رہے ہیں۔ یہ المیہ ہے، یہ بیٹا میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے سامنے یہ مسئلے نہیں ہیں کہ یہ دیوبندی ہے اور یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے، یہ اپنی جگہ پر مسائل ہیں۔ آج تو مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ جدید یونیورسٹیوں کے اندر تعلیم حاصل کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں آج مسلمان نہیں ہوں، میں سابقہ مسلمان ہوں، اسلام سے ہی منحرف ہو چکا ہے۔ آج ہمیں ان لوگوں کے ساتھ سامنا ہے، ان کو ہم نے لے کے آنا ہے، انہیں بھی بتانا ہے کہ تم بھی ان جن خولوں کے اندر تم نے اپنے آپ کو بند کر رکھا ہے اور جو توق اپنے گلے میں ڈال رکھے ہیں اور جن زنجیریں تم نے سجا کر ان کو زیور بنا کے اپنے پاؤں اور ہاتھوں کو جکڑا ہوا ہے، توڑ دو ان زنجیروں کو، اتار دو ان توقوں کو اور نکل آؤ ان حلقوں سے، آؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اس طرح جس طرح صحابہ نے کی تھی، اس طرح جس طرح تابعین نے کی تھی، آؤ مانو ان کو۔ محدثین کی جماعت جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی تلاش میں رہتی تھی، جہاں سے مل جائے سینے سے لگاتے تھے اور عمل کا حصہ بنا لیتے تھے اور زندگی اس کے مطابق گزارتے تھے اور کبھی کسی کی پرواہ نہیں کی تھی۔ وہاں اس نے مانا ہے، اس نے اس کے مطابق فتویٰ دیا ہے، وہاں اس پر عمل ہوتا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سامنے آ گئی تو پھر کسی سے پوچھنے اور کسی کی طرف جانے کی اور کسی سے کوئی اجازت اور رخصت لینے کی ضرورت کیا ہے؟ جب سورج طلوع ہو جائے، سراجم منیرہ، آفتاب ہدایت آ گیا، تو پھر کسی اور سے روشنی لینے کی ضرورت کیا رہ جاتی؟ کیا ضرورت رہ جاتی؟ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مانیے اور قرآن کو مانیے اس طرح جس طرح صحابہ نے مانا تھا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہماری بات مانو، ہم تو کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو، لیکن کیسے؟ یہ نہیں کہ جس طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رحمۃ اللہ علیہ نے مانا تھا، جس طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ابو عبداللہ مالک ابن انس نے مانا تھا، یا جس طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ محمد ابن ادریس نے مانا تھا، یا جس طرح ابو عبداللہ امام احمد ابن محمد ابن حنبل نے مانا تھا۔ نہیں، انہوں نے بھی اسی طرح مانا تھا جس طرح اس سے پہلے تابعین نے مانا تھا، صحابہ نے مانا تھا، اور ہم بھی اسی طرح مانے جس طرح ان سب نے مانا تھا۔ اور انہوں نے ان کو ایسا نہیں بنایا تھا
کہ جو انہوں نے مانا ہے ہم وہ مانیں گے اور جو دوسروں نے مانا ہے ہم نہیں مانیں گے، یہ ان کا طریقہ نہیں تھا۔ وہ سب کچھ وہی مانتے تھے جو اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول کی طرف سے آیا ہے۔ ہمیں بھی وہ سب کچھ ماننا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آیا ہے، جیسے صحابہ نے مانا تھا اور تابعین نے مانا تھا اور ائمہ مجتہدین نے مانا تھا اور فقہائے محدثین نے مانا تھا۔ ہمارے اختلافات ختم ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کب ختم ہوں گے؟ جب ہم ختم کرنا چاہیں گے۔ ختم کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ تم اپنی جگہ پر میں اپنی جگہ پر، تم بھی ٹھیک میں بھی ٹھیک سارے ٹھیک، اور پھر یہ کہیں ہم متحد ہیں۔ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ان کو اکٹھا سمجھتے ہو اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ بالکل ان کے دل ملے ہوئے نہیں ہیں، اس کا رخ ادھر ہے اس کا رخ ادھر ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ جس طرح توحید کے اوپر صحابہ ایک تھے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر ایک تھے، اسی طرح امت پورے کی پوری امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے ایک ہو جائے، قرآن و حدیث کو اپنا رہنما بنا دے، تو پھر انشاءاللہ العزیز یہ امت اس صحیح راستے کے اوپر کھڑی ہو جائے گی، اور پھر اللہ رب العزت کی مدد بھی اس امت کو حاصل ہو جائے گی، اللہ کی مدد بھی ان کے شامل حال ہو جائے گی۔ عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ بہت بڑا فتنہ ہے اس دور کے اندر کہ علم کا مفہوم ہی بدل گیا۔ آج مغربی تہذیب نے جس چیز کو علم قرار دیا ہے، یہ وحی کا علم جو ہمارا علم ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں اور حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ سب سے یقینی اور قطعی علم ہے۔ یہ وہ علم ہے کہ ساری دنیا کہے کسی بات کے متعلق یہ صحیح نہیں تو ہم کہیں گے ساری دنیا غلط ہے، بات وہی صحیح ہے جو صرف یہ علم کہتا ہے، وحی کا علم، کتاب و سنت کا علم، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا اور اللہ کا اتارا ہوا علم جو کہتا ہے باقی ساری دنیا غلط ہے۔ حتیٰ کہ اگر ایسا بھی ہو جائے کسی کو اپنی آنکھوں سے کوئی چیز نظر آ رہی ہو کہ یہ ایسے ہے، تو ہم کہیں گے کہ تیری نظر بھی غلط ہو سکتی ہے لیکن قرآن کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اللہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی، سب کچھ غلط ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ علم ہے یقینی اور قطعی علم، اور جس کو آپ علم کہتے ہیں سائنس، جس کو ریاضی اور فزکس کے اصولوں کے ساتھ آپ مساواتوں کے ذریعے ثابت کرتے ہیں، یا لیبارٹری اور تجربہ گاہ کے اندر آپ اس کا تجربہ کر کے اس کو ثابت کرتے ہیں، آپ کے نزدیک وہ علم ہوگا، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان یتبعون الا الظن، اس علم کی جو آخری حیثیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ گمان ہے اور گمان سے آگے یہ کچھ بھی نہیں۔ جو کچھ ان کے یہ نفسیات کا علم، یہ بشریات کا علم، یہ سیاسیات کا علم، یہ معاشیات کا علم، یہ کیا ہے؟ اس میں ہوائے نفس ہے، ما تہوی الانفس، ان کی خواہشات اس میں گھسی ہوئی ہیں، اور یہ جس کو یہ سائنس کہتے ہیں یہ ان کے تجربات ہیں، اور تجربات کے اندر جو آج سے 100 سال کے پہلے کا تجربہ تھا آج وہ غلط ثابت ہو چکا، اور آج کا تجربہ کل غلط ثابت ہو جائے گا، یہ بدلتے رہتے ہیں۔ یونان کا فلسفہ آج بالکل جھوٹ ثابت ہوا، اور جو اس سے پہلے لوگوں نے دیکھا تھا وہ غلط ثابت ہوا، اور آج جو کچھ ہے 19ویں صدی میں اور 18ویں صدی میں جو کچھ تھا 21ویں صدی میں وہ نہیں ہے، 21ویں صدی میں جو ہوگا 22ویں صدی میں نہیں ہوگا، اور 2050 تک جاتے ہوئے پتہ نہیں دنیا کیسے کیا ہو چکی ہوگی۔ تم اس علم کی بات کرتے ہو؟ علم یہ ہے جو اللہ رب العزت نے اتارا ہے، جو ازل سے یقینی اور قطعی علم ہے قرآن کا اور حدیث کا، جو آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، اس وقت بھی وہی حق تھا اور آج بھی یہی حق ہے، اور قیامت تک بھی یہی رہے گا، اور قیامت کے بعد بھی یہی حق ہوگا۔ یہ حق ہے، تم اس علم کے امین ہو، تم اس علم کے امین ہو، اس علم کو سمجھنا، اس کو جاننا، یہ بیٹا تمہاری ذمہ داری ہے۔ سمجھے اس علم کو، یہ کیا ہے، اور آپ کسی احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو کہ جی ہمیں کیا آتا ہے، ہم انگریزی نہیں بول سکتے، ہمیں سائنسی اصطلاحات کا پتہ نہیں ہے، ہمیں یہ نہیں آتا۔ اللہ اکبر، میرا بیٹا، میرے عزیزو، یہ جو علم ہے اس علم کی حقیقت یہی ہے کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ دنیا کے ظاہر کا علم ہے، انہیں اس ظاہر کے پیچھے کیا ہے اس کا پتہ ہی نہیں ہے، یہ آنکھیں اندھی ہے ان کی۔ لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، ان کی دوربینیں اور ان کی خوردبینیں، یہ مائکروسکوپ کے ذریعے دیکھنے والے اور ٹیلیسکوپ کے ذریعے دیکھنے والے، یہ جو ہبل کی دوربین ہے اس کے ساتھ فضا کے اندر تو دیکھ سکتے ہیں،
لیکن سامنے پڑی ہوئی چیز کی حقیقت ان کو دکھائی نہیں دیتی جو قرآن نے بتائی ہے. افرأیتم الماء الذی تشربون انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون. اللہ رب العزت نے جو بتایا یہ ان کو سمجھ نہیں آتا. جازل کرنے والا خدا دکھائی نہیں دیتا ان کو, اندھے ہیں یہ. لا تعمل الابصار ولکن تعمل القلوب التی فی الصدور. تو یہ آپ کسی احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو. آپ کے پاس جو علم ہے یہ ہے العلم من بعد ما جاءک لقد جاءک الحق من ربک. اور لقد اللہ رب العزت سورہ بقرہ میں فرمایا کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے. اللہ رب العزت نے آپ کو علم عطا فرمایا. یہ ہے العلم, قطعی اور یقینی علم. اور سب سے سپریم علم ہے یہ قرآن کا علم, حدیث کا علم, وحی کا علم. یہ سب سے بڑا علم ہے اور یہ سپر سائنس ہے, سب سے قطعی اور سب سے بالا تر اور سب سے عظیم تر علم ہے. اس علم کے اوپر یقین اور اس علم کے اوپر آپ کا اعتماد اور اس علم کے اوپر آپ کا ایسا رسوخ ہونا چاہیے کہ دنیا جو کچھ بھی آپ کے سامنے پیش کرتی ہے آپ اس علم کی روشنی میں اس کو پرکھیں. اگر یہ علم اسے قبول کرتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو کہیں آپ اس کی اصلاح کریں. اور دنیا کے اندر یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ لوگوں نے وحی کے علم کی بے قدری کی ہے اور اپنے علم پر ناز کیا ہے. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. جب اللہ کے نبی اور رسول آتے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے سورہ مومن میں بیان فرمایا, تو لوگوں نے نبیوں کے علم کو ٹھکرا دیا اور جو ان کا اپنا علم تھا اپنے تجربوں اور اپنے مشاہدات سے اور اپنے حسابات سے حاصل کیا ہوا, ریاضی اور فزکس کے کلیات سے حاصل کیا ہوا اور اپنی لیبارٹریوں اور تجربہ گاہوں کے اندر سے جو کچھ انہوں نے علم حاصل کیا تھا اس پر خوش ہو گئے اور اسی کو کافی سمجھا. تو اللہ رب العزت نے پھر کیا کیا؟ اللہ رب العزت نے انہیں تہس نہس کر دیا. اللہ رب العزت نے ان کا نام و نشان مٹا دیا. اور یہ نبیوں والا علم باقی ہے دنیا کے اندر اور قیامت تک یہ علم باقی رہے گا. اور اس علم کا فائدہ جو ہے انشاءاللہ دنیا میں بھی ملے گا انسان کو اور آخرت میں بھی ملے گا. تو اس لیے اس علم کی قدر کریں, اس علم کی صحیح معرفت حاصل کریں, اس کے اندر رسوخ پیدا کریں. اور چونکہ آپ نے طبیب ربانی بننا ہے, عالم ربانی, طبیب ربانی بننا ہے, لوگوں کی بیماریوں کا علاج کرنا ہے, تو ان کی جو بیماریاں ہیں نفسیاتی بیماریاں ہیں اور کچھ ماحول کی بیماریاں ہیں اور کچھ انسان کی وہ کمزوریاں ہیں جو طبی کمزوریاں ہیں کہ انسان جلدی پسند ہے اور انسان خواہش پرست ہے اور انسان دباؤ میں آ جاتا ہے. ان چیزوں کو آپ نے سمجھ کر انسان کا علاج کرنا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشین بن کے, آپ کے مشن کے امین بن کے آپ نے اس امت کی ہدایت کا علم اٹھا کے اس امت کو ان تاریکیوں سے نکال کر روشنیوں کے اندر لے کے آنا ہے. جو روشنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں, اس علم کے ساتھ ہی روشنی ہوگی تو لوگوں کو صحیح راستہ ملے گا. اس کے بغیر یہ آپ لوگوں کو 100% تعلیم دے دیں, اگر قرآن اور حدیث کی تعلیم نہیں ہے تو وہ 100% لکھے پڑھے تعلیم یافتہ PhD ڈاکٹرز اور پوسٹ ڈاکٹریٹ ہونے کے بعد بھی وہ جاہل رہیں گے, انہیں کچھ پتہ نہیں انسانیت کیا ہوتی ہے, ہماری حیثیت کیا ہے, ہمارا آگا کیا ہے اور ہمارا پیچھا کیا ہے, مستقبل کیا ہے اور ماضی کیا ہے, جانتے کچھ نہیں. اس لیے اس علم کی قدر کیجیے, اس علم کو پڑھیے, سمجھیے اور اس علم کی گہرائیوں تک اتریے اور یقین کے ساتھ اور پورے اعتماد کے ساتھ لوگوں کے سامنے اس کو پیش کیجیے. ہاں, یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کہیں اس میں آپ کی کم فہمی کا یا آپ کی لا علمی کی وجہ سے کوئی غلط بات آپ لوگوں تک پہنچائے. نہیں, آپ اپنے اندر رسوخ پیدا کریں. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے ایسے ہی عظیم انسان تھے, اپنے وقت کے ایسے ہی عالم بعمل تھے اور فقیہ تھے, سید الفقہاء تھے اور محدث تھے, اور محدث ہی نہیں امیر المومنین فی الحدیث تھے. اور اللہ اکبر, اللہ رب العزت نے ان کو یہ فہم عطا فرمایا تھا اور یہ علم عطا فرمایا تھا کہ ان کے اساتذہ نے, ان کے رفقاء نے, ان کے شاگردوں نے, ایسا کوئی آدمی کم ہی ہوگا جس کے استاد بھی وہی بات کہیں جو اس کے معاصر اور رفقاء کہتے ہیں اور اس کے شاگرد کہتے ہیں. اور صرف یہی نہیں کہ جنہوں نے دیکھا تھا, آج تک دنیا کہہ رہی ہے کہ بخاری جیسا کوئی نہیں ہے. آج تک دنیا کہہ رہی ہے, پوری امت کا کلمہ اس بات کے اوپر متفق ہے کہ اپنے دور کے بعد جو بخاری ہے, اپنے دور میں جو امام بخاری تھے, اس جیسا جامع العلوم اور اس جیسا فقہ و حدیث کے اوپر نظر رکھنے والا اور پورے دین کے اوپر نظر رکھنے والا اور قرآن اور حدیث دونوں پہ فہم اور بصیرت کی نگاہ رکھنے والا
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اس پائے کا نہیں پیدا ہوا۔ ہاں ان سے پہلے جو لوگ تھے وہ تو لوگوں نے کہا کہ اگر تم نے امام مالک کو دیکھا اور امام بخاری کو دیکھو تم کہے گو کہ بخاری اور مالک میں کوئی فرق نہیں۔ مالک کے پائے کے امام بخاری کو لوگوں نے بتایا، اور لوگوں نے یہ بتایا کہ اسحاق ابن راہویہ اور امام احمد ابن حنبل اور امام علی بن مدینی ان سب کو دیکھنا چاہتے ہو تو اکیلے بخاری کو دیکھ لو، ان کے تینوں اس کے اندر جمع ہیں۔ یہ تو لوگوں نے کہا، لیکن کوئی کہے کہ بخاری کے بعد بھی کوئی ایسا آیا ہے جس کو کہا جائے کہ یہ بخاری کی طرح اس کو دیکھ لو، یہ بخاری کو دیکھ لو گے، کوئی نہیں ہے آج تک امت کا اتفاق ہے اس بات کے اوپر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی وہ شخصیت ہے، یہ عظمت ہے ان کی کہ آج ان کے استاد بھی یہ کہتے ہیں، قتیبہ ابن سعید جن کے پاس کتب ستہ کے سارے محدثین نے جا کر سند درس حدیث لیا، اور وہ خود کہتے ہیں کہ مشرق کی اطراف سے بھی میرے پاس آئے اور مغرب سے بھی میرے پاس لوگ آئے، فقہاء آئے، زہاد آئے، عباد آئے، اور میں نے حدیث اور فقہ دونوں کو جانچا پرکھا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جب سے میں نے طلب علم شروع کیا ہے اس وقت سے لے کر آج کے دن تک میں نے محمد بن اسماعیل جیسا کوئی نہیں دیکھا، میں نے ان جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ کون ہے یہ قتیبہ بن سعید ہے، اور کہتے ہیں کہ اگر یہ صحابہ کے زمانے میں بھی ہوتا تو تب بھی آیا یہ نمایاں ہونا تھا، اس نے علم ہونا تھا، اس نے ایسا ہونا تھا کہ لوگوں نے اس کی طرف اشارے کرنے تھے کہ یہ محمد بن اسماعیل ہے۔ اللہ کی نشانی ہے یہ، اللہ کی نشانی ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ ان کے زمانے کے لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ ان جیسا ہم نے کوئی نہیں دیکھا۔ حتیٰ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ میں جس استاد کے پاس بھی گیا میں نے ان سے فائدہ اٹھایا، لیکن الحمدللہ میرے اساتذہ نے بھی مجھ سے فائدہ اٹھایا۔ میرے اساتذہ نے اس کا اعتراف کیا کہ ہم نے تجھ سے بہت کچھ لیا ہے، اور میں نے کہیں جا کر بھی اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھا کہ میں تہی دامن ہوں، میں نے یہ سمجھا کہ اللہ نے استاد کو بھی نوازا ہے اور میں بھی خالی ہاتھ نہیں ہوں، اللہ کا میرے اوپر بڑا فضل ہے۔ ہاں ایک شخصیت ایسی ہے علی بن مدینی، جن کے پاس میں گیا تو میں نے اپنے آپ کو کمتر سمجھا، اور میں نے سمجھا کہ ان کے سامنے میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو لوگوں نے یہ بات جا کے علی بن مدینی کے سامنے ذکر کر دی کہ علی بن مدینی آپ کے بارے میں آپ کے شاگرد رشید محمد بن اسماعیل یہ کہتے ہیں کہ میں نے علی بن مدینی کے جا کے حلقہ درس میں جب اپنے آپ کو جا کے جہاں شامل کیا تو میں نے یہ سمجھا کہ میں کمتر ہوں، میرا استاد بہت اونچا ہے۔ کہنے لگے اس کی بات کو رہنے دو، اس نے اپنے جیسا دیکھا ہی کوئی نہیں ہے۔ شاگرد یہ کہہ رہا، استاد یہ کہہ رہا ہے، استاد یہ کہہ رہا ہے۔ ایسی عظمت، ایسی بڑائی اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ اور بیٹا دیکھیں کہ یہ کس وجہ سے ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ یہ عظمت، یہ عزت، یہ شرف اور یہ بلندی اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں تو کس وجہ سے؟ ایک تو یہ کہ اللہ رب العزت محنت کے ساتھ یہ چیز عطا فرماتے ہیں، انسان جد و جہد کرے، محنت کرے، مشقت اٹھائے، قربانی دے تو پھر یہ بات ملتی ہے۔ اور دوسرا انسان کے اندر تقویٰ اور دین کے اوپر عمل کرنا ہو، پھر اللہ رب العزت یہ مقام عطا فرماتے ہیں۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی محنت کا آپ اندازہ کر لیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے 6 لاکھ احادیث جمع کی ہیں، 6 لاکھ احادیث جمع کی ہیں، اور جن میں سے 1 لاکھ صحیح احادیث مجھے نوکے زبان یاد ہیں، اور 2 لاکھ ضعیف احادیث بھی یاد ہیں کہ کوئی ضعیف بھی نہ آ جائے، صحیح بھی یاد ہے، ضعیف بھی یاد ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ میں نے جو کتاب بھی لکھی ہے 3 بار پہلے اس کا مواد جمع کیا، پھر اس کی تبییض کی، اور پھر اس کی تنقیح کر کے اور اس کا مسودہ تیار کر کے پوری طرح اس کو 3 دفعہ میں نے اس کتاب کو مرتب کیا ہے۔ اور صحیح بخاری جو انہوں نے مرتب کی ہے، اللہ اکبر، یہ تو کہتے ہیں کہ یہ میری زندگی کا اور میری پورے علم کا حاصل یہ ہے کہ میں نے اس کتاب کے لکھنے پہ 16 سال صرف کیے ہوئے، 16 سال صرف کیے۔ اور کس طرح 16 سال لگائے ہیں؟ 6 لاکھ حدیثوں کا ذخیرہ سامنے ہے، اور 16 سال کی مدت طویلہ جو ہے وہ اس کتاب کی تصنیف اور تالیف کے اوپر صرف کرتے ہیں۔ اور اہتمام کیا ہے؟ اہتمام یہ ہے کہ جو حدیث لکھنی ہوتی ہے پہلے پوری طرح چھان بین کر کے اطمینان کرتے ہیں کہ میں اس کو اس کتاب میں درج کروں، اور پھر درج کرنے سے پہلے غسل کرتے ہیں،
نماز پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں تیقنت صحتہ، اور جب اللہ کی طرف سے پوری طرح مجھے اطمینان ہو جاتا ہے اور اس صحت کا یقین ہو جاتا ہے، پھر میں اس کو اس کتاب میں درج کرتا ہوں۔ یہ تمام ہے اس کتاب کے اندر۔ اور نیکی اور تقوی کی کیا حیثیت، نیکی اور تقوی کا کیا مقام ہے ان کا؟ وہ کہتے ہیں دنیا کے ساتھ تو میں نے پیار ہی نہیں کیا، حالانکہ والد نے اچھی خاصی ان کے لیے جائیداد چھوڑی تھی، ترکہ چھوڑا تھا، وہ کوئی ایسے ہمارے جیسے جو ہے نا درویش نہیں تھے جو مسجد میں آ گئے ہیں اور گھر میں کچھ نہیں ہے، نہیں، والد نے اچھا خاصا مال چھوڑا تھا ان کے لیے، اور صاحب ثروت تھے، مال و دولت رکھنے والے تھے، کاروبار بھی کرتے تھے، لیکن پیسے کے ساتھ پیار نہیں تھا، پیسے کے ساتھ پیار نہیں تھا۔ کہتے تھے نہ کبھی کوئی چیز خریدنے گیا نہ بھی کوئی چیز بیچنے گیا، کسی کو کہو جاؤ خرید کے لے اور کسی کو کہو جاؤ بیچ دو جا کے، پیسے سے پیار ہی نہیں کیا۔ پوچھا یہ آپ کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں لین دین میں کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، میں نہیں چاہتا کہ میری زندگی کے اندر کوئی اونچ نیچ والی بات آئے، میں نہیں چاہتا۔ اور کتنی بڑی بات کہہ دی، کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ کتاب میں نے 16 سال کی زندگی لگا کر لکھی ہے، وَجَعَلْتُ حُجَّةً بَيْنِي وَبَيْنَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور یہ کتاب بغل میں لے کے اپنی زندگی کی دلیل اور اپنی زندگی کا نامہ عمل بنا کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا کہ یہ کتاب ہے جو میں نے لکھی اور میرا عمل بھی اسی کے اوپر تھا۔ وَجَعَلْتُ حُجَّةً بَيْنِي وَبَيْنَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ یہ ہے میرے بیٹا علم کا وہ مقام جو انسان کو یہ رفعتیں عطا کرتا ہے۔ معلومات کی کثرت نہیں، شہرت نہیں، شہرت اپنے وقت میں مل جاتی ہے، معلومات بھی لوگوں کے پاس بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن یہ مقام کہ آج کوئی آدمی اس وقت تک عالم نہیں بن سکتا جب تک صحیح بخاری پڑھے نہیں۔ اور ماشاءاللہ شیخ الحدیث صاحب بیٹھے ہیں، علماء موجود ہیں، بخاری کا حال یہ ہے کہ مسئلے فقہ کی کتابوں میں نہیں ملتے۔ میں نے ایک دفعہ شاگردوں سے کہا کہ فقہ کی جتنی کتابیں ہیں، کتاب العلم ہے، کتاب الام ہے، کتاب الاثار ہے، اور مدونہ امام ابن القاسم کا، امام مالک کا ہے، ان ساری کی کتابیں بھی جمع کریں اور ان کے ابواب بھی جمع کریں۔ یقین جانیے کہ ان کی کتابیں اور ان کے ابواب سینکڑوں تک پہنچے، اور کتابیں 40 سے 35-40 تک ساری کتابیں، ان کتابوں کے اندر ہدایہ بھی اس میں لکھا دیکھا اور بھی دوسری کتابیں دیکھی۔ اور میں نے صحیح بخاری کی کتابیں جمع کروائیں تو کسی نسخے کے اندر 94، کسی کے اندر 97 اور کسی کے اندر 100 کتاب۔ فقہ کی کتابوں میں 40 سے زیادہ کوئی نہیں، اور اکیلی بخاری میں 100 کتابیں، اور ابواب کسی کے 150، کسی کے 200، کسی کے پونے 200۔ اور امام بخاری نے جو ابواب ذکر کیے ہوئے ہیں صحیح بخاری کے اندر وہ 3800 سے زیادہ، 4000 کے قریب ابواب، اور ایسے ایسے مسئلے بخاری کے اندر۔ صحیح بات ہے، شیخ الحدیث صاحب کو پتہ ہے کہ کہیں نہیں ملتے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہوئے۔ ایسا علم کا سمندر ہے یہ کتاب، اس کو پڑھیں۔ یہ صرف مرور نہیں ہے جیسے لوگ دورہ کرتے ہیں اور پھر ایسا دورہ پڑتا ہے کہ ساری عمر حدیث کے جواب ہی دیتے رہتے ہیں۔ حدیث کو پڑھیں اس لیے کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ ان کا طریقہ ہے اور میں نے اس کی پیروی کرنی ہے۔ اور یہاں میں ایک بات اپنے سارے احباب کے سامنے ذکر کروں، یقین جانیے ہر انسان کی زندگی میں ہر وقت یہ بات ہوتی ہے کہ جب عمل کرتا ہے تو کس لیے کرتا ہے، اللہ کے لیے یا کسی غیر کے لیے؟ ہر وقت انسان کی زندگی میں یہ ہوتا ہے امتحان، کس لیے کرتا ہے؟ انسان نے اللہ کے لیے کرنا ہوتا ہے، غیر کے لیے نہیں کرنا ہوتا۔ اس کا نام اخلاص ہے، اس کا نام توحید ہے۔ اور جب بھی کوئی انسان عمل کرتا ہے اس وقت یہ امتحان ہوتا ہے یہ کیسے کرتا ہے، جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یا اپنی مرضی کرتا ہے یا کسی کی مرضی کرتا ہے۔ ہر آدمی کی زندگی میں ہر وقت یہ امتحان ہوتا ہے، جو اس امتحان میں کامیاب ہو گیا، جو عمل کیا اللہ کے لیے کیا، اور جو کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، ان کے حکم اور ان کے نمونے کے مطابق کیا، وہ پرسرات عبور کر گیا۔ انشاءاللہ قیامت والے دن وہ اڑتا ہوا جنت میں پہنچ جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اور جس نے یہاں جگہ ماری، کام لوگوں کے لیے کیے، اللہ کے لیے کیا ہی نہیں، اللہ قیامت والے دن کہے گا جاؤ جن کے لیے کیا تھا جا کے ان سے لے لے، میرے پاس کچھ نہیں ہے تیرے لیے۔ اور اگر ساری عمر عقیدہ کسی کے مطابق بنائے رکھا، فقہ کسی کے مطابق بنائے رکھی، اور مشرب اور مسلک کسی کے مطابق بنائے رکھا، سیاست کسی سے لیتا رہا، معیشت کسی سے لیتا رہا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ ہی نہیں جوڑا، تو محمد رسول اللہ پہچاننے سے انکار کر دیں گے۔ یہ لگتے تو میرے ہیں لیکن میرے نہیں ہیں۔ فرشتے کہیں گے ہاں آپ کے نہیں ہیں، انہوں نے وہ راستہ ہی چھوڑ دیا تھا جس پہ آپ ان کو چھوڑ کے آئے تھے۔ ان کی معیشت بھی کچھ اور تھی، ان کی سیاست بھی کوئی اور تھی،
ان کی فقہ بھی کچھ اور تھی، ان کا عقیدہ بھی کچھ اور تھا، اور ان کا تصوف و سلوک اور مشرب بھی کچھ اور تھا. کیا بنے گا؟ میرے بھائیو آئیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اور صحیح بخاری یہ دستاویز ہے. امام بخاری فرماتے ہیں جعلتو حجتاً بینی و بین اللہ یوم القیامہ. اور ورع اور تقویٰ کی بات دیکھ لو، کہتے ہیں مجھے یقین ہے کہ لا یکون احد خصما لی یوم القیامہ، کل قیامت کے دن میرا گلا پکڑنے والا کوئی نہیں ہوگا، کوئی نہیں ہوگا جو آ کے کہے کہ میں نے بخاری سے کچھ لینا. اور پرہیزگاری کا عالم کیا تھا؟ ابو معشر الضریر ان کے ایک شاگرد تھے، نابینا تھے، محدث تھے، امام بخاری کے شاگرد تھے اور نابینا تھے. اللہ اکبر. امام بخاری نے حدیث پڑھی اور وہ حدیث کچھ اس طرح کی تھی کہ اس نابینے کو وہ حدیث سن کے بڑا سرور آیا. جیسے انسان وجد میں آ جاتا ہے نا، تو وہ نابینا بھی تھے اور نظر نہیں آ رہا تھا، تو ایسے سر ہلا رہے ہیں اور ایسے ہاتھ بھی ہلا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں حدیث سن کے، وجد میں آ گئے. تو امام بخاری نے دیکھا کہ یہ نابینا جو ہے کتنا خوش ہو رہا ہے، ذرا چہرے پہ تبسم آ گیا، اس کی اس حرکت سے چہرے پہ تبسم آ گیا. بعد میں خیال آیا کہ میں اس کو دیکھ کے ہنس دیا ہوں، یہ تو ذرا توہین والی بات نہیں ہو گئی؟ توہین والی بات نہیں کسی کو دیکھ کے ہنس دینا. ہم تو لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور لوگوں کا مذاق اڑا کے بڑے خوش ہوتے ہیں، اور ان کی پگڑی اچھال کے اور ان کی ہنسی اڑا کے ہم بڑا ناز کرتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذرا چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی تو ابو معشر الضریر کے پاس چلے گئے. کہنے لگے ابو معشر درخواست لے کے آیا ہوں. شیخ کیا درخواست؟ مجھے معاف کر دو. آپ کو کیا معاف کر دوں؟ بھئی مجھ سے تیرے حق میں ایک قصور ہو گیا، اس کی معافی مانگنے آیا ہوں. اس کی معافی مانگنے. کیا؟ کہ میں نے تجھے دیکھا تھا تو اس طرح خوش بھی ہو رہا تھا اور اس طرح جھوم بھی رہا تھا، تو میرے چہرے پہ تبسم آ گیا تھا، تو یہ تیری تعظیم اور تیرے اکرام کے منافی چیز ہے، اس لیے مجھے معاف کر دے. کہتے ہیں اللہ کے لیے میں نے آپ کو معاف کر دیا. اس طرح کا تقویٰ رکھنے والا آدمی وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ قیامت والے دن کوئی میرا گلا پکڑنے والا نہیں ہوگا. یہ ہے علماء کا راستہ. عالم کو ایسا ہونا چاہیے، محدث کو ایسا ہونا چاہیے. اللہ اکبر. بات بہت لمبی ہو جائے گی، وقت تھوڑا ہے، اس لیے اب میں آتا ہوں اس کتاب کے بعد اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مختصر سے تذکرے کے بعد. اللہ اکبر. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب جو لکھی ہے اس کی ابتدائی وحی سے کی ہے. باب کیف کان بدء الوحی، وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، اور جو آیت لے کے آئے وہ قرآن مجید کی جامع ترین آیت ہے وحی کے متعلق. یہ امام بخاری کا کمال ہے. آیت کا بھی انتخاب کرتے ہیں تو وہ آیت جو سب سے جامع ہوتی ہے، اور حدیث بھی جو لے کے آتے ہیں سب سے زیادہ صحیح حدیث اور سب سے زیادہ موقع کی مناسبت سے جو زیادہ وضاحت کرنے والی اور مسئلے کی دلیل بننے والی ہوتی ہے وہ حدیث لے کے آتے ہیں. بڑی نزاکتیں اور لطافتیں اور دقتیں، باریکیاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر ملحوظ رکھی ہیں. اور وحی کا اس بات کرنے کے بعد پھر کتاب الایمان لے کے آئے کہ اس وحی کے اوپر تصدیق اور ایمان اور یقین اور اس وحی کے مطابق عمل کرنا یہ ہمارا فرض بنتا ہے. اور پھر اس کے بعد کتاب العلم لے کر آئے، یعنی اس وحی کا علم سیکھنا یہ فرض ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. یہ جو حدیث ہے آج لوگوں نے لکھی ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے لیے چین چلے جاؤ. یہ علم حاصل کرنے کے لیے چین جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ علم حاصل کرنے کے لیے مدینہ جانے کی ضرورت ہے اور مکہ جانے کی ضرورت ہے. یہ منبع علم ہے اس کا، اور یہ علم قرآن اور حدیث کے اندر ہے. یہ علم ہے جو فرض ہے جس کا سیکھنا. کتاب العلم لے کے آئے ہیں، اور پھر ساری کتاب جو ہے وہ اسی علم کا بیان ہے. کتاب الطہارت ہے، کتاب الوضو ہے، کتاب التیمم ہے. یہ سارے کتابیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بعض نسخوں کے مطابق 94 اور بعض کے مطابق 97، اور جو شام سے ایک بڑا خوبصورت نسخہ شائع ہوا ہے اس میں 100 کتابیں ہیں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں جمع کر دی ہیں. اور یہ سفر کرتے کرتے آخر میں پہنچتے ہیں اخبار الاحاد، جو سب سے زیادہ لوگوں کے ظلم اور لوگوں کی انکار اور نکیر کا تختہ مشق بنی ہے. کہ اخبار الاحاد لوگوں نے ان کے اوپر خوب دراتیاں چلائی ہیں اور ان کو خوب رگیدا ہے کہ اخبار الاحاد قبول نہیں ہوں گی جی، عقیدے کے اندر قبول نہیں ہوگی، اور فلاں جگہ قبول نہیں ہوگی اور فلاں جگہ قبول نہیں ہوگی. تو امام بخاری نے یہ بتایا ہے کہ اخبار الاحاد کی دین کے اندر حجت کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو داعی اور مبلغ بھیجے علاقوں کی طرف،
کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متواتر بھیجے تھے اور مشہور درجے کے بھیجے تھے؟ ایک ایک آدمی کو جا کے بھیجا اور جا کے کہا کہ جاؤ میرا دین اور میرا پیغام پہنچا دو. اور ہمارے بزرگ حضرت مولانا عطا اللہ حنیف بوجیانی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث صاحب، بڑی لطیفے کی بات ہے، مسجد نبوی میں نے ان سے پوچھا یہ اخبار الاحاد کی بات کیا ہوتی ہے؟ وہ کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اکیلے نہیں یہ کہا تھا کہ یہ اللہ کا قرآن ہے، اکیلے محمد رسول اللہ نے کہا تھا، ان اکیلے کی خبر کے اوپر یہ قرآن کھڑا ہوا ہے، آپ اخبار الاحاد کی کیا بات کرتے ہیں؟ وہ اللہ رب العزت نے آپ آگے لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ میرا قرآن ہے، جبرائیل نے لوگوں نے پڑھ کے سنایا تھا کہ یہ میرا اللہ کا قرآن لے کے آؤ. ایک محمد رسول اللہ نے جواب کہا کہ یہ ہے اللہ کا قرآن میری طرف نازل کیا گیا، تو اس کے اوپر یہ قرآن کھڑا ہوا ہے، وہ اکیلے ہیں. اور حدیث کے اندر وہ ہوں تو وہاں تو وہ حجت ہے، لیکن جب آگے نقل کرنے والا ہو تو کہتے ہیں یہ خبر واحد ہے، اس کی حجت نہیں ہے. یہ سارے اصول بنائے ہوئے ہیں، سچی بات ہے. کس لیے؟ اپنے اصولوں اور اپنے مسلکوں اور اپنے مذہبوں کے تحفظ کے لیے نہیں. اصول وہ ہونا چاہیے جو قرآن و سنت کے تحفظ اور دفاع کے لیے ہو. وہ محدثین کے اصول ہیں، وہ محدثین کے اصول ہیں جنہوں نے کسی کی رعایت نہیں کی. علی بن مدینی سے پوچھا گیا، ان کے والد کا نام عبداللہ تھا اور وہ حدیث میں کمزور تھے، اور خود علی بن مدینی ثقہ جبل پہاڑ ہیں علم کے، ثقافت کے. ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے والد ماجد، خاموش ہو گئے، جواب نہیں دیا. باپ کی بات ہے. پھر کہنے لگے یہ دین کی بات ہے، میرے باپ کی حدیث قابل قبول نہیں ہے. یہ ہے دین، یہ ہے دین. یہ نہیں کہ اس کو ہم مانتے ہیں اس لیے اس کے جھوٹے القاب بنا کے اس کو کیا سے کیا بنا دو. نہیں، محدثین کا یہ طریقہ نہیں ہے. انہوں نے اللہ اکبر نہ صوفی کو چھوڑا نہ ملا کو چھوڑا، سب کے پردے کھول کے رکھ دیے کہ یہ اس کی حیثیت ہے، یہ اس کی حیثیت ہے. تو یہ محدثین جو ہیں یہ وہ جماعت ہے، اللہ اکبر، جنہوں نے اس دین کا دفاع کیا ہے اور جو اصول بنائے ہیں پھر ان کی پیروی کی ہے، اور کسی کی پرواہ نہیں کی. استادوں کی پرواہ نہیں کی، استادوں نے شاگردوں کی پرواہ نہیں کی، رشتوں کی پرواہ نہیں کی. جہاں کسی کی غلطی آئی پوری ظاہر کر کے رکھ دی کہ اس کے اندر یہ کمزوری ہے. ہمارے ماشاءاللہ شیخ الحدیث صاحب اسماء الرجال کے حافظ اور عالم ہیں. یہ تو سارا دن وقت ہی کا اسی چیز میں گزرتا ہے. محدثین نے کیا امانت کا اور کیا دیانت کا اور کیا اللہ اکبر بے لوسی کا ثبوت دیا ہے کہ کسی کے ساتھ نہ لاگ ہے نہ لوس ہے، نہ جانبداری ہے نہ رعایت ہے. اللہ کی بات کہنی ہے، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. اس کا اگر مظہر اور اس کا مصداق دیکھنا ہو تو محدثین کی جماعت کو دیکھ لیں. اور باقی جو آپ کو نظر آتے ہیں یہ سارے لپے لگانے والے اور القاب دینے والے اور کیا سے کیا بنانے والے، ایسے ہی پھونک مار مار کے کیا سے کیا بنا دیتے ہیں. کھول کے دیکھو تو کچھ بھی نہیں ہوتا. رائی کا پہاڑ بنانے والے بڑے بڑے القاب دیے ہوتے ہیں، لیکن جب کسی کو جانچ کے دیکھو تو پتہ چلتا ہے کہ صفر بھی نہیں ہے، صفر سے بھی نیچے کھڑے ہوئے. لیکن محدثین جب کسی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ثقۃ عدل ضابط، تو پوری زندگی کا ریکارڈ ان کے سامنے ہوتا ہے. اسی لیے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ جن لوگوں کو ہم نے ان سے روایت لی ہے ان کا علاقہ، ان کا وطن، ان کا نسب، ان کے اساتذہ، ان کے شیوخ اور ان کے شاگرد، ان کے رفقا، یہ سب ہمارے سامنے ہیں اور ان کی احادیث بھی سامنے ہوتی ہے اور پھر ان کے اوپر حکم لگاتے ہیں. تو خیر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر علم کے سمندر بہا دیے. تو آخر میں پھر خطاب اخبار الاحاد لے کے آئے ہیں، اور اخبار الاحاد کے بعد کتاب و اخبار الاحاد کے بعد امام بخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ لے کر آئے ہیں. الاعتصام بالکتاب والسنہ، وہی کتاب و سنت جو حجۃ الوداع میں مستدرک حاکم کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں بھی یہ اعلان کیا تھا کہ یہ میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان کو دونوں کو تھامے رکھنا. اور یہی امام بخاری نے آخر میں ذکر کیا ہے کہ اعتصام بالکتاب والسنہ، اللہ کی کتاب قرآن اور اللہ کی نازل کردہ حکمت محمد رسول اللہ کی احادیث صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سنت اور ان کی سیرت، یہ ہے دین. ان کو دونوں کو تھامے رکھنا. اور آج قرآن بھی ہم سے چھوٹ گیا. آج قرآن ہمارا دستور نہیں اور سنت بھی ہم سے چھوٹ گئی. آج سنت کے جواب تو لوگ پڑھتے ہیں لیکن سنت پر عمل کرنے کے لیے لوگوں کے اندر وہ جذبہ نہیں ہے. اور میں آپ سے بھی یہ کہوں گا کہ آپ نے بھی 2 3 4 سنتوں کو تو سینے سے لگایا ہوا ہے. سورت فاتحہ کا پڑھنا، اس کا حکم، اور رفع الیدین کی سنت اور صفے سیدھی کرنے کی سنت، کبھی اس سنت کو بھی دیکھ لیا کریں اور کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی سنت کو بھی دیکھ لیا کریں.
اور کبھی یہ بھی دیکھ لیا کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا ہوتا تھا اپنے نوکروں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ، اپنے چھوٹوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیسا ہوتا تھا، کبھی اس سنت کو بھی دیکھ لیا کریں۔ اور سب سے بڑی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی شاہ جی وہ ہے دعوت کی سنت، اصلاح امت کی سنت، اللہ کا پیغام پہنچانے کی سنت۔ یہ اس امت کا فریضہ ہے اور اصل مقام اس امت کا یہ ہے جس کی وجہ سے یہ خیر امت بنی ہے۔ آج ہم نے اس مقام کو چھوڑا ہوا ہے اور اس مشن کو ہم نے فراموش کیا ہوا ہے، اور یہ کام چھوڑ کے آج ہماری ساری ذلت و پستی اور ہماری رسوائی اور ہماری پٹائی کا سبب ہی یہ ہے کہ ہم اس کام کو چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے جوتے کھا رہے ہیں۔ جب تک اس کام کی طرف پلٹ کے نہیں آئیں گے اس وقت تک ہم وہ مقام حاصل نہیں کر سکتے جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا ہے۔ تو الاعتصام بالکتاب والسنہ، اللہ اکبر۔ اور آخر زمانے میں بھی ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرماتے، معجم طبرانی کی روایت ہے اوسط کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے صحابہ کی مجلس میں، اور اللہ اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی لیکن صحابہ باتیں کر رہے تھے، کسی نے توجہ نہیں کی، سنا نہیں، تو خاموش کروایا گیا کہ اللہ کے رسول کی بات سنو، اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں فتنوں کا دور آئے گا تو ہم کیا کریں گے یا رسول اللہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی کے اوپر تشریف فرما تھے، زور سے ہاتھ رکھا، فرمایا ہاکذا تفعلون، اپنے دین کے اوپر استقامت اختیار کرنا، جیسے یہ ہاتھ میرا جم کے چٹائی کے ساتھ چپٹا ہوا ہے اسی طرح دین کے ساتھ چمٹ جانا۔ اور اسی حدیث کا حصہ ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب ہو کے فرمایا کہ فتنے کا دور آئے گا، تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ اس دور میں ہم کیا کریں؟ فرمایا ترجعون الی امرکم الاول، جس زمانے میں بھی ہو تم نے اپنے اسی پہلے دور، مکی دور، مدنی دور، نبوی دور، عہد راشدی، صحابہ اور تابعین کے دور کی طرف پلٹ کے آنا ہے، یہ ہے تمہارا راستہ، اس دور کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ تو امام بخاری نے یہ پیغام دیا ہے الاعتصام بالکتاب والسنہ کے اندر، اور کتاب التوحید کتاب کے آخر میں لے کے آئے ہیں کہ دین کی ابتدا بھی توحید سے ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ، نقطہ آغاز بھی یہ ہے، اور من کان آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کو اس طرح زندگی کا حصہ بنایا کہ یہ کہتا ہوا مر گیا، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، دخل الجنہ، ادھر روح پرواز کرے گی کف سے انصری سے ادھر جنت میں پہنچ جائے گی۔ تو نقطہ آغاز بھی یہ ہے اور نقطہ معراج بھی یہی ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو امام بخاری آخر میں کتاب التوحید لے کے آئے، اور کتاب التوحید کے اندر توحید ربوبیت بھی بیان فرمائی، توحید الوہیت بھی بیان فرمائی، توحید الاسماء والصفات بھی بیان فرمائی، ساری توحید بیان فرمائی۔ اور یہ جو توحید الحاکمیت کی لوگ بات کرتے ہیں یہ توحید الوہیت ہی کا حصہ ہے۔ توحید ربوبیت میں بھی وہ بھی اس کو متضمن ہے کہ جو پیدا کرنے والا ہے، الا لہ الخلق والامر، شریعت اور دین اور قانون اور نظام بنانے کا بھی حق اسی کا ہے، اور جو الہ ہے جس کی اطاعت کرنی ہے، الہ کے اندر اطاعت بھی تو ہوتی ہے نا، محبت کے ساتھ اور خضوع کے ساتھ اس کی فرما برداری بھی کی جاتی ہے، جو ہمارا الہ برحق ہے اطاعت اور تسلیم بھی اسی کے لیے ہے، لک اسلمت وبک آمنت، اس کی بات کو ماننا اور اس کے حکم کو تسلیم کرنا۔ اس لیے حاکمیت جو ہے وہ انہی توحیدوں کے اندر متضمن ہے، انہی کے اندر موجود ہے۔ اس کے الگ سے ذکر کر دیا جائے تو ذکر کیا جا سکتا ہے سمجھانے کے لیے، لیکن وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کسی نے آج دریافت کی ہو اور پہلوں کو اس کا پتہ نہیں تھا، نہیں، وہ اسی توحید ربوبیت کے اندر اور توحید اسماء و صفات کے اندر اور توحید الوہیت کے اندر موجود ہے، حاکمیت کی توحید بھی۔ تو خیر آخر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ باب لے کے آئے ہیں، باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ جیسے وحی کے متعلق جو آیت لے کے آئے ہیں وہ بھی جامع ترین آیت تھی، اسی طرح وزن اور حساب کے متعلق جو آیت لے کے آئے ہیں یہ بھی جامع ترین آیت ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ اللہ رب العزت نے اعمال کا وزن کرنا ہے، اور انسان کی زندگی کا جب فیصلہ ہوگا، بچپن میں تو اللہ رب العزت نے ویسے ہی قلم اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ نے پوچھنا ہی نہیں، جیسے بچپن گزر گیا۔ بالغ ہونے کے بعد جب انسان ذمہ دار بن جاتا ہے، مکلف ہو جاتا ہے، جواب دہ ہوتا ہے اللہ کے سامنے، اس وقت سے لے کر جب تک عقل و شعور کام کرتے ہیں اور ہوش و حواس ساتھ دیتے ہیں،
اس وقت تک انسان شریعت کا پابند ہوتا ہے اور اللہ کے سامنے جواب دہ ہے۔ اس پوری زندگی کا اللہ تعالیٰ نے بندے سے حساب لینا ہے، اور جو کچھ کمائی کر کے لایا اللہ رب العزت نے اس کو تول کے بندے کے سامنے میزان قائم کر دینی ہے، اور یہ کہنا ہے کہ اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم حسیبا، آج اپنا نامہ عمل بھی پڑھ لے اور اپنا وزن بھی دیکھ لے کہ تو کیا کما کے لایا ہے۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، پایا کس نے اور کھویا کس نے، کمایا کس نے اور گوایا کس نے، یہ انسان کے سامنے آ جائے گا اس دن جب اللہ تعالیٰ ترازو قائم کرے۔ یہ ترازو انسان کی زندگی کا آخری فیصلہ کن مرحلہ ہے۔ اس کے بعد اما الی الجنہ اللہم اجعلنا منہم و اما الی النار اللہم لا تجعلنا منہم۔ اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا۔ امام بخاری اس باب کو سب سے آخر میں لے کے آئے ہیں اور یہ بتایا ہے کہ اعمال کا وزن ہونے والا ہے، اور اعمال کا وزن کس چیز سے ہوگا؟ اللہ اکبر! اعمال کا وزن جب انسان کے اندر ایمان ہے تو اس کے عمل کا وزن ہوگا، اخلاص ہے تو اس کے عمل کا وزن ہوگا، اتباع سنت ہے تو وہ عمل وزنی ہوگا۔ اگر ایمان نہیں، کافر کے عمل کا کوئی وزن نہیں، حباء منصورا۔ اگر اخلاص نہیں تو اللہ رب العزت کے ہاں اس کی قیمت نہیں، وہ بھی اللہ رب العزت کے ہاں بے شک وہ شہادت کا خلعت پہن کے لوگوں کی نگاہ میں اور لوگوں کی زبان پہ شہید بناؤ، ساری عمر علامہ اور فہامہ اور خطیب اور پتہ نہیں کیا کچھ کہلواتا رہا ہو، اور ساری عمر داد و دہش کے دریا بہاتا رہا ہو، لوگ اسے دیالو اور فیاض اور کیا کچھ کہتے رہے ہوں، لیکن اللہ کے لیے اخلاص نہیں تھا، تو اللہ رب العزت فرمائیں گے میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے، جا جن کے لیے کیا تھا ان سے لے لے، اور فرشتوں کو حکم ہوگا گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دو۔ اس لیے اخلاص کے بغیر بھی وزن نہیں ہوگا، اور اگر اتباع سنت نہیں ہے تو پھر بھی عمل میں وزن نہیں ہوگا۔ اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا یہ طریقہ ہے کہ وہ نقطے کی بات کرتے ہیں۔ وزن کا باب آیا، میزان کا باب آیا، اب میزان کا لفظ آیا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ۔ میں وہ جو علمی اور فنی بحثیں ہیں وہ ساری چھوڑ رہا ہوں، آپ نے پڑھی ہوئی ہیں، اور ہمارے جو زیادہ احباب اس وقت تشریف فرما ہیں آپ کی محبت میں اور دین کی محبت میں، میں ان کے ذات کی بات کر رہا ہوں۔ اور ویسے بھی میں کو بہت محقق قسم کا مولوی نہیں ہوئی، ہمارے شیخ الحدیث صاحب ماشاءاللہ انہوں نے داد تحقیق دی ہے، میں تو طالب علم آدمی ہوں۔ تو خیر میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے میزان کا لفظ آیا نا، تو قرآن مجید میں آیا ہے وزنوا بالقسطاس المستقیم، قسطاس کا لفظ آیا ہے کہ مستقیم ترازو کے ساتھ تولا کرو، قسطاس المستقیم۔ اور قرآن مجید کی تعلیمات کے اندر بڑی وسعت بھی ہے، گہرائی بھی ہے، جامعیت بھی ہے، تول بھی صحیح تولنا چاہیے اور لوگوں کے ساتھ رویہ بھی صحیح رکھنا چاہیے، انصاف اور عدل والا۔ یہ نہیں کہ دوستوں کے لیے تو سارا کچھ ہی ٹھیک ہے اور جس کے ساتھ اختلاف ہو جائے اس کی نیکیاں بھی برائی بن جاتی ہیں، نہیں، وزنوا بالقسطاس المستقیم، عدل کرنا چاہیے، دوستوں سے بھی عدل کرنا چاہیے، دشمنوں سے بھی عدل کرنا چاہیے۔ اور یہ صرف ایک اسلام ہے جس کی یہ تعلیم ہے کہ محبت کے اندر بھی آ کے تم کسی کی جانبداری نہ کرو، وہاں بھی عدل اور انصاف کی بات کرو، اور دشمنی کے اندر آ کے بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، وہاں بھی جو اس کا حق بنتا ہے عدل اور انصاف کے ساتھ پورا پورا ادا کرو۔ یہ دین کی تعلیم ہے، وزنوا بالقسطاس المستقیم۔ تو قسطاس کا لفظ قرآن مجید میں آیا ہے تو قال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ۔ یہ قسطاس کا لفظ جو ہے یہ رومی زبان، یہ رومی اٹالین زبان، لاطینی زبان ان کی اصل ہے۔ روم آج اٹلی کا شہر ہے، کسی زمانے میں یہ یونان اور روم اور اٹلی یہ سارے ایک ہی تھے، اور ان کی زبان جو تھی وہ اٹالین لاطینی زبان تھی۔ تو وہ لاطینی زبان کے اندر جو رومی زبان کا اصل ہے اس میں، بلکہ ساری یورپین زبان کا اصل جو ہے، جیسے ہماری زبانوں کا اصل جو ہے وہ سنسکرت ہے اور پراکرت ہے، اسی طرح یورپ کی ساری زبانوں کا جو ہے نا وہ اصل لاطینی زبان ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ رومی زبان کے اندر قسط جو ہے وہ قسطاس، یہ عدل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، القسطاس العدل بالرومیہ، اور اسی سے آپ دیکھتے ہیں جسٹس، جسٹیفائی کرنا، یہ عدل کے معنی میں آج تک انگریزی کے اندر اور فرینچ اور دوسری زبانوں کے اندر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو قسطس کا لفظ جو ہے قسطاس، قسطس اسی سے بنا ہوا لفظ ہے یہ قسطاس۔ الحمدللہ۔ تو وہ کہتے ہیں العدل بالرومیہ ویقال، اور امام بخاری نے یہاں ایک لغت کا بھی نکتہ پیش کیا، ویقال القسط مصدر المقسط۔ یہ لفظ قسط جو ہے قاف سین طا، قسط، یہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، قائما بالقسط،
اللہ رب العزت عدل کے ساتھ کھڑے ہیں، اور لیقوم الناس بالقسط، اللہ رب العزت نے یہ دین و شریعت نازل اس لیے کیا ہے تاکہ لوگ انصاف کے ساتھ کھڑے ہوں، کسی کے اوپر زیادتی نہ ہو، کسی کی حق تلفی نہ ہو، اور کسی کو ایسے ہی ظلم کا نشانہ نہ بنایا جائے۔ اللہ رب العزت کا دین یہ چاہتا ہے کہ پورا پورا انصاف ہونا چاہیے معاشرے کے اندر، عدل اور قسط کا نظام ہونا چاہیے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نقطہ واضح فرمایا کہ القسط مصدر المقسط، قسط جو ہے عدل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ حاصل مصدر ہے، اس میں مصدر ہے، اور یہ مقسط عادل کے معنی میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے باب افعال کا مقسط مفعل کے وزن پر، وہ عادل کے معنی میں ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ اور قرآن میں اسی لفظ سے نکلا ہوا ایک اور لفظ بھی استعمال ہوا ہے، القاسط، قسط سے القاسط فهو الجائر واما القاسطون فكانوا لجہنم حطبا۔ تو قاسط جو ہے یہ ظالم کے معنی میں ہے، اور مقسط جو ہے یہ عادل کے معنی میں ہے، اور قسط جو ہے یہ عدل کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور یہ حاصل مصدر ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یقال القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجائر۔ اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس حدیث کی سند بیان فرمائی ہے، اور یہ جیسے شیخ الحدیث صاحب بیان کر رہے تھے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو جو لے کے آتے ہیں، اگر ایک سے زیادہ دفعہ لے کے آتے ہیں تو سند کے اندر بھی تبدیلی ہوتی ہے، اور الفاظ کے اندر بھی جو الفاظ کے اندر تبدیلی اپنے پاس سے نہیں کرتے، کوئی بات یہ نہ سمجھے کہ وہ خود اپنے طرف سے رد و بدل کر دیتے ہیں، نہیں، جس طرح استاد نے بتایا اسی کو محفوظ رکھ کے آگے نقل کرتے ہیں، استاد کے الفاظ کو نوٹ کر کے کہ انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے، یہ روایات اور یہ اسانید، یہ 6 لاکھ حدیثیں جو امام بخاری نے جمع کی تھی، یہ الفاظ اور اسانید کا جو تعدد تھا ان ساری چیزوں کو جمع کر کے انہوں نے وہ ساری 6 لاکھ بنائی تھی۔ وگرنہ حدیثیں جو ہیں وہ مسند امام احمد کی حدیثیں تو میرا خیال ہے 27-28 ہزار ہیں، اور ساری اگر جمع کی جائے تو وہ 40 ہزار سے زیادہ نہیں بنتی۔ یہ 6 لاکھ جو بنی ہوئی ہیں تو اس میں اسانید اور متون کا جو تعدد ہے، اور اس کے ساتھ آثار وغیرہ جمع ہو کر پھر اتنی بڑی تعداد بنتی ہے۔ خیر، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو جو یہاں لائے ہیں اس باب کے اندر کتاب الدعوات میں بھی ذکر کیا ہے، جہاں سبحان اللہ و بحمدہ کی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور کتاب الایمان والنذور میں بھی نقل کیا ہے، اور وہاں یہ بتایا ہے کہ اس کے لیے کلام کا لفظ بولا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول نے سبحان اللہ کو کلام کہا ہے، کلمہ کہا ہے، الحمدللہ کو کلمہ کہا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی یہ قسم کھا لیتا ہے کہ میں کلام نہیں کروں گا، تو اب اس سے مراد کیا ہے؟ کیا قرآن پڑھنا اور سبحان اللہ الحمدللہ کہنا یہ بھی کلام کے زمرے میں آتا ہے، اسے اپنے قسم کا کفارہ دینا پڑے گا، یا یہ کلام میں نہیں آتا اور اس کا معنی یہ ہے کہ میں لوگوں سے کلام نہیں کروں گا؟ انہوں نے لکھا ہے کہ جو اس کی نیت ہے اسی کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا، اسی کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ اس حدیث سے قسم کے باب میں بھی استدلال کیا امام بخاری نے، یہ ہے فقاہت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، اور یہاں لے کے آئے ہیں وزن اعمال کے لیے کہ اس حدیث میں یہ آیا ہے کہ یہ کلمے وزنی بہت ہیں، ان سے ترازو کے اندر وزن بہت زیادہ ہوگا۔ تو اس حدیث کو امام بخاری نے کتاب الدعوات میں زہیر ابن حرب سے نقل کیا، اور کتاب الایمان میں قتیبہ بن سعید سے نقل کیا، اور یہ وہی قتیبہ بن سعید ہے جس نے امام بخاری کی تعریف کی ہے، جنہوں نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں اس جیسا انسان نہیں دیکھا، علم، فقہ، تقوی، زہد، ورع، ان ساری چیزوں کے اندر میں نے بڑے بڑے دیکھے ہیں لیکن بخاری جیسا نہیں دیکھا۔ وہ تو قتیبہ بن سعید سے روایت کی ہے، اور یہاں احمد بن اشکاب سے روایت کی ہے، اور وہ محمد بن فضیل بن غزوان سے روایت کرتے ہیں، حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل قال حدثنا عمارة بن القعقاع عن ابی زرعة عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث لے کے آئے ہیں اور اپنی سند بیان کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ عزیز نے آپ کے سامنے سند بیان کی۔ ہمارے پاس قرآن کی بھی سند ہے اور حدیث کی بھی سند ہے، اور جو عمل کرتے ہیں اس کی بھی سند قرآن اور حدیث سے پیش کرتے ہیں کہ ہم یہ کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں۔ یہ اہل حدیث کا امتیاز ہے کہ یہ سند کے بغیر نہ کوئی حدیث پیش کرتے ہیں اور نہ کوئی عمل پیش کرتے ہیں، اس کی دلیل پیش کرتے ہیں۔ یہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ فلاں نے کہا ہے اور فلاں نے کیا اور ایسے ہوتا ہے ویسے ہوتا ہے، ہمارے دین میں یہ چیز قابل قبول نہیں، اس کے لیے سند ہونی چاہیے، اس کے لیے دلیل ہونی چاہیے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند پیش کی ہے،
اور سند کے رجال جو ہیں ان پر گفتگو کا موقع نہیں ہے، بات لمبی ہو گئی اور وقت بہت زیادہ ہو گیا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے احمد ابن اشکاب یہ بھی کوفی ہیں، محمد ابن فضیل ابن غزوان الزبی الکوفی یہ بھی کوفی ہیں، اور عمارۃ بن القعقاع یہ بھی کوفی ہے، اور یہ ابو عبداللہ ابن شبرمہ کے بھتیجے ہیں، ان کے بھائی کے بیٹے ہیں۔ قعقاع اور عبداللہ یہ دونوں بھائی تھے، شبرمہ کے بیٹے تھے، اور یہ عمارہ جو ہیں ان کے بیٹے ہیں۔ ابو زرع یہ ابو زرع ابن عمر ابن جریر، یہ حضرت جریر ابن عبداللہ البجلی صحابی رسول تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑا پیار کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں میں جب بھی اللہ کے رسول کی مجلس میں گیا آپ نے مسکرا کر میرا استقبال کیا۔ یہ ان کے پوتے ہیں ابو زرع، اور یہ بھی اپنی کنیت کے ساتھ مشہور ہیں، اور وہ ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں۔ اور ابو ہریرہ وہ ہیں جو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے ہی ہو کے رہ گئے، آپ کے آستانے کے ہی ایسے ملازم بن گئے کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے کہیں گئے ہی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے کہیں گئے ہی نہیں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعزاز بھی ملا، فرمایا ابو ہریرہ جو صاحب ایمان ہے وہ تیرا نام سنے گا، تیرے ساتھ اور تیری ماں کے ساتھ پیار کرے گا، کیونکہ میں نے اللہ سے دعا کی ہے کہ یا اللہ جو ایمان رکھنے والا ہے اس کے دل میں ابو ہریرہ کی اور ابو ہریرہ کی والدہ ماجدہ کی محبت ڈال دے۔ اور آج جن کے دلوں میں ابو ہریرہ سے بغض ہے، وہ اپنے آپ کو بے شک مومن کہتے ہوں یا اپنے آپ کو دین کا فقیہ کہتے ہوں، ان کے دل میں ابو ہریرہ کے متعلق کچھ انقباض پایا جاتا ہے، انہیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ ابو ہریرہ حافظ الاسلام، راویۃ الاسلام، حافظ الحدیث، سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والے وہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں، اچھا یہاں مجھے ایک بات یاد آ گئی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا حضرت میں نے گھر بنایا تو مجھے بتا دے کہ میں گھر کے اوپر کیا لکھوں، ہم نے تو لکھا ہوتا نا عذاب فضل ربی، ہم نے یہ لکھا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں تو نے گھر بنایا تو اس کے اوپر کیا لکھا نا، مجھے یہ پوچھ رہے آئے ہو، لدول الموت وابنوا للخرابی، گھر کے اوپر لکھنا ہے تو یہ لکھو پیدا کرو مرنے کے لیے اور بناؤ برباد ہونے کے لیے، یہ جو بنا رہے ہو یہ بربادی کے لیے ہے، اور جو پیدا کر رہے ہو یہ مرنے کے لیے ہے، تاکہ تو گھر میں آ کے یہ نہ سمجھے کہ میں جنت آشیانے میں آ گیا ہوں، جنتی آشیانے میں آ گیا ہوں، تجھے پتا ہو کہ یہ ختم ہونے والا ہے۔ لدول الموت وابنوا للخرابی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فقیر تھے، نوکر تھے کسی کے پاس، کہتے ہیں کہ میں ان کے بچے ہوئے ٹکڑوں کے اوپر نوکری کرتا تھا، ان کے پیچھے پیچھے چلا کرتا تھا، اور جب وہ بیٹھتے تھے تو میں پھر ان کا رکھوالا ہوتا تھا، اور وہ چلتے تھے تو ان کے پیچھے میں ان کا غلام اور نوکر بن کے میں ان کی خدمت کیا کرتا تھا، اور ان کے بچے ہوئے کھانے کھایا کرتا تھا۔ اور آج اس دین کی برکت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دین کے ساتھ ابو ہریرہ کو کہاں پہنچا دیا، اور ابو ہریرہ کو دنیا کا امام بنا دیا۔ مدینہ کے گورنر تھے اور مسجد نبوی میں حدیث کے مدرس تھے، اور اللہ اکبر جب عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو وصیت کی کہ میرا جنازہ پڑھانے کے لیے ابو ہریرہ کو آگے کرنا، ابو ہریرہ کو آگے کرنا۔ ابو ہریرہ کی کیا عظمت ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو بول ہیں جو اللہ کو بہت ہی محبوب ہیں۔ یہ کون سے دو بول ہیں؟ یہ ایک اللہ کی تسبیح کا بول ہے اور ایک اللہ کی حمد کا بول ہے۔ کلمتان دو کلمے ہیں، ایک اللہ کی تسبیح کا کلمہ اور ایک اللہ رب العزت کی حمد کا کلمہ، یہ دو کلمے ہیں۔ کلمتانی حبیبتان الی الرحمن، دونوں اللہ کو بہت پیارے ہیں۔ خفیفتان علی اللسان، انسان کی زبان پر یہ بولنے میں بہت ہلکے ہیں، مشکل نہیں ہوتی کہنے میں، آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں۔ خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، اور ترازو کے اندر بہت وزنی ہیں۔ کون سے کلمے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، پاک ہے اللہ، و بحمدہ، اور وہ تمام تعریفوں کا حقدار ہے اور تمام تعریفوں کے لائق ہے، اور ہر چیز اس کی تعریف کرتی ہے، اور میں بھی اس کی تعریف سے متلبس ہوں، یعنی اس کی تعریف ہی میرا اوڑھنا بچھونا ہے۔ تلبس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو اپنا لباس ایسے بنا لینا کہ چمٹا لینا اسے اپنے ساتھ، یعنی اس کی تعریف یہ میرا اوڑھنا بچھونا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ یہ چیز اس کا اوڑھنا بچھونا ہے، یعنی ہر وقت وہ اللہ کی تعریف میں ہی لگا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، میں اللہ کی تسبیح کرتا ہوں۔ سبحت اللہ سبحانا، اللہ کی تسبیح کرتا ہوں۔ یا اسبح اللہ سبحانا، سبحان جو ہوتا ہے یہ علم للتسبیح، تسبیح کا علم ہے یہ، اور یہ ہمیشہ مفعول کے طور منصوب ہی آتا ہے، اور
اس سے پہلے فعل مقدر ہوتا ہے کہ میں اللہ کی تسبیح کرتا ہوں، اور متلبساً بحمدہ حال کے طور پر بھی اس کا اعراب ہو سکتا ہے اس حال میں کہ میں اس کی حمد کے ساتھ اللہ اکبر اس طرح اس کی حمد کے ساتھ اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہوں اور رطب اللسان ہوں کہ اس کی حمد ہی میرا اوڑھنا بچھونا ہے، متلبساً بحمدہ، یا واتلبس بحمدہ جملے کے ساتھ بھی اس کو جوڑا جا سکتا ہے، یہ دوسرا جملہ ہو وبحمدہ، دونوں طرح اس کا اعراب علماء نے بیان کیا ہے۔ اور سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ جو ہے وہ پہلے کلمے کا تکرار ہے، جو پہلے کلمہ آیا نا سبحان اللہ، یہ اسی کا تکرار ہے، دوبارہ آیا ہے وہی کلمہ۔ اور العظیم اس کی حمد اور اس کی تسبیح، جتنی اس کی تسبیح کی جائے وہ اس سے بھی زیادہ تسبیح کے لائق ہے، اور جتنی اس کی حمد کی جائے وہ اس سے بھی زیادہ حمد کے لائق ہے۔ اس کی تسبیح اور حمد کی انتہا کوئی نہیں، نہ کوئی اس کا حق ادا کر سکتا۔ تو العظیم یہ اس کی عظمت کا اظہار ہے۔ اور یہ کلمات جو ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، کتنے عظیم کلمات ہیں، اللہ اکبر۔ ایک تو اسی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے پیارے ہیں، اور دوسرا یہ ترازو کے اندر بہت بھاری ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ وہ کلمہ ہے جو اللہ کے ترازو کو بھر دیتا ہے۔ وہ سبحان اللہ والحمدللہ، اور سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ دونوں کلمے اللہ کی تسبیح کا کلمہ اور اللہ کی حمد کا کلمہ تملأان ما بین السماء والارض، یہ آسمان و زمین کی فضا بھر دیتے ہیں۔ کس کے ساتھ؟ نیکیوں کے ساتھ، اجر و ثواب کے ساتھ۔ اور آج ان چیزوں کی ہمارے ہاں قدر نہیں، ہم اندھے ہو گئے، ہم نادان ہو گئے، ہم ایسے بے عقل ہو گئے کہ ہم کن چیزوں پہ محنت کر رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نقول سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، میں اپنی زبان سے یہ کلمات ادا کر لوں، سبحان اللہ کہیں، والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، فرمایا یہ کلمات میں ادا کر لوں، احب الی مما طلعت علیہ الشمس، جتنی روئے زمین کے اوپر سورج کی روشنی ہوتی ہے وہ سارا ایک طرف رکھ دیا جائے اور یہ کلمے ایک طرف رکھ دیے جائیں، یہ کلمے مجھے زیادہ عزیز ہے، اس کی میرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے جس کے اوپر سورج چمکتا ہے، اس کے اندر بھی اور اس کے اوپر بھی، یہ جو کچھ ہے اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، سبحان اللہ والحمدللہ، تو کہتے ہیں اس کی کیا حیثیت ہے؟ 4 نوٹ اگر ملتے ہو تو ہم وہاں خون و خون ہونے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں کہ میرے یہ 2 پیسے جو ملنے والے ہیں یہ کہیں رہ نہ جائیں، اس لیے کہ ہم اندھے ہو گئے، ہمیں سمجھ نہیں ہے۔ لا یعقلون، خدا کی قسم قرآن کہتا ہے کہ جن لوگوں نے آخرت کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں یہ بے عقل اور احمق ہیں، یہ جانوروں جیسے ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہوئے ہیں، معلوم اول۔ تو بھائیو دین کی قدر کیجیے۔ اللہ کی تسبیح کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تنزیہ، کوئی عیب نہیں، کوئی نقص نہیں، کوئی کمی نہیں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے دین میں، اس کی شریعت میں، اس کے وعدوں میں، ہر چیز اس کی اعلیٰ سے اعلیٰ اور برتر سے برتر اور افضل سے افضل، اور اس میں کسی قسم کی کمی اور کسی قسم کی کمزوری اور کسی قسم کے عیب اور نقص کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، پاک ہے ان ساری چیزوں سے، منزہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، ساری خوبیاں، سارے کمالات، تمام تر انعامات، تمام تر احسانات، تمام تر نوازشیں، تمام تر عنایتیں جس کو بھی، جہاں بھی، کہیں بھی، کبھی بھی حاصل ہیں وہ سب اسی کی طرف سے ہیں۔ تو پھر شکر کا مستحق کون، امتنان کا مستحق کون، اور سپاس کا مستحق کون؟ اس کے سوا کوئی نہیں، سب اسی کے لیے، وَبِحَمْدِهِ۔ اور یہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ کہہ رہا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، یہ بھی اللہ کی تسبیح کر رہا ہے اور یہ بھی اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، یہ زمین بھی اور یہ آسمان بھی، یہ سورج بھی اور یہ چاند اور ستارے بھی، اور ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ لیکن انسانوں تم نہیں سمجھتے، تمہیں بھی اللہ کی حمد و تسبیح کرنی چاہیے۔ فرشتے بھی کہتے ہیں یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور ہمارا بھی یہ طریقہ ہونا چاہیے، اور اللہ کا بھی یہی حکم ہے سبح بحمد ربی کا۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو لے کے آئے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی سبحان اللہ و بحمدہ کہتا ہے، قیامت والے دن جو وہ عمل لے کے آئے گا اس جیسا بہترین عمل کسی اور کا نہیں ہوگا سوائے اس کے جو اسی جیسا عمل لے کے آئے، اور اس عمل پہ اللہ تعالیٰ اتنے راضی ہوتے ہیں، اگر کوئی صبح کہہ لے یا شام کو کہہ لے
تو صبح کے وقت کہہ لے تب بھی، شام کو کہہ لے تب بھی 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ، تو اللہ رب العزت اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، وہ سمندروں کے پانیوں کے برابر بھی ہوں تو۔ اللہ اکبر، اتنا عظیم کلمہ ہے اور اللہ کو بہت ہی محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لیے اس کو چنا ہوا ہے، اللہ کے فرشتے اسی کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی کہا تھا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور اللہ کا حکم بھی یہی ہے۔ اور امام بخاری اس کو آخر میں لے کے آئے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ اللہ نے اپنے نبی کو آخر میں کیا حکم دیا تھا، سورۃ النصر، اذا جاء نصر اللہ سبح بحمد ربک۔ اتنا کارنامہ سر انجام دیا ہے نبوت کا جو پچھلی نبیوں کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ 23 سال کے اندر اتنا بڑا کام کیا ہے، یہ ہوا ہے۔ تو اب اس کے لیے آپ کو تمغے دے دیے جائیں؟ نہیں، سبح بحمد ربک، تسبیح کر تو اللہ کی اور حمد کر تو اللہ کی۔ یہ اللہ کے فضل سے ہوا ہے، یہ اللہ کی عنایت سے ہوا ہے۔ اور وَاسْتَغْفِرْهُ، اور بندہ بندہ ہے اس سے بخشش مانگو کہ مولا اس کام میں اگر کوئی ایسی چیز ہو گئی ہے جو تیری جناب کے لائق نہیں ہے تو مولا میں استغفار کرتا ہوں۔ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کوئی ایسے نہیں تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ پڑھتے ہوں سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک، سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک۔ تو ہمیں بھی یہی پڑھتے رہنا چاہیے۔ یہ کارنامہ کرنے کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسی چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جو کچھ ہوا ہے اس کی توفیق سے ہوا ہے، اور ہم تو استغفار کر رہے ہیں۔ اور کفارت المجلس کی دعا میں بھی یہی ہے۔ اور اہل جنت جب جنت میں جائیں گے تو آخر دعواہم سبحانک اللہم و بحمدک، دعواہم فیہا سبحانک اللہم و بحمدک وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔ ان کا جنت میں جا کے بھی یہی قول ہوگا۔ اور یہ جنت کی مجلس ہے، علم کی مجلس، ذکر کی مجلس۔ اس مجلس کے اختتام میں بھی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عالم بعمل بنائے۔ اور مجھے خوشی ہے کہ آپ نے بہت بڑے محقق محدث کے سامنے صحیح بخاری پڑھی ہے۔ ان سے جو آپ نے علم سیکھا ہے اس کو وسعت دیں، مطالعہ کے ساتھ اور شوق کے ساتھ اور محنت کے ساتھ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ کوئی ٹانک بتا دے جو حافظہ تیز کرنے والا ہو، کوئی دوائی بتا دے، کشتہ بتا دے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ کے بندے، انسان کو جو علم اور حدیثوں کو یاد کرنے کے لیے سب سے زیادہ معاون چیز ہے نا، ایک تو انسان کی ہمت ہے، اور دوسرا اس کا شوق، اور تیسرا مداومت النظر، مطالعہ کیا کرو بار بار علم کے اندر، اپنے آپ کو کھبوئے رکھا کرو، علم کے اندر اپنے آپ کو لگائے رکھا کرو۔ اس سے علم کے اندر وسعت اور گہرائی اور پختگی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عالم بعمل بنائے۔ اور میں شکر گزار ہوں، اور واقعتاً میں شاہ صاحب کا ان کے لیے دعا گو ہوں کہ انہوں نے آپ کی تربیت کی ہے، اور مجلس جو ہے نا وہ پرسکون رہی، وگرنہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو لوگ اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ لوگوں نے اطمینان سے بیٹھ کر ہماری اس طرح کی سیدھی سادھی باتیں سنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، سنانا بھی اور سننا بھی، اور سنا کر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔